سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، بیت المقدس کی بلڈنگ بنا رہے تھے، اس کا اسٹرکچر کھڑا کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ان کو نردیش دے رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے اوپر، اپنی لاٹھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے ان کو بتا رہے تھے، اور اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی۔ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، موت آ گئی۔ اب موت آ گئی اور جنات کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے باس کا انتقال ہو گیا، ہمارے مالک کا انتقال ہو گیا، جس کے حکم پر ہم یہ کام کر رہے تھے اس کا انتقال ہو گیا۔ جنات اپنے کام میں لگے ہوئے، اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی ان کے انتقال کے بعد ان کا جو شریر ہے اسی لاٹھی کی کے سہارے کھڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، سلیمان کی لکڑی کو، سلیمان کی لاٹھی کو ایک کیڑے نے کھا لیا، اور جب لاٹھی ختم ہو گئی تو ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی، اور جب ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی تب جنات کو پتہ لگا کہ ہم تو بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے تھے، ان کا تو آلریڈی انتقال ہو چکا ہے۔ ایک پیغمبر کو موت آئی، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، امیر سے امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے۔ یہی قاری عبد الباسط صاحب ساؤتھ انڈیا میں اپنے ادارے کے چندے کے لیے جاتے ہیں، افطار کا ٹائم ہے، افطار کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں، اور ٹرین کے دروازے پر سیڑھی چڑھتے ہوئے اچانک ان کا پیر پھسلتا ہے، گرتے ہیں، اور وہی حادثہ ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نہیں جانتے موت کب آئے گی، اس لیے کہ 5 چیزوں کی جانکاری صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ سورہ لقمان کی آخری آیت اٹھائیے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، مگر قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی، تاریخ کیا ہوگی، دن کون سا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا ایگزیکٹ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ ابھی کٹیہار کے 2-3 پروگرام کینسل ہو گئے، موسم خراب ہو گیا، بارش ہو گئی۔ آپ کے اسی علاقے میں سیلاب کی وجہ سے بہت سارے پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں۔ موسم کب چینج ہو جائے، کب طوفان آ جائے، کب سیلاب آ جائے، ہم نہیں جانتے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے۔ آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب، آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کرا لو، معلوم ہو جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ حالانکہ سرکار کی طرف سے پرتیبندھ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے، مگر پتہ لگانے والے تب بھی لگا لیتے ہیں۔ اور کہیں یہ پتہ چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے اور آلریڈی 2-3 لڑکیاں ہیں، تو لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ختم بھی کرا دیتے ہیں لوگ۔ اس کو انگلش میں بولتے ابارشن، گربھ پات کرا دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی بچی کو مار دیتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں صاحب ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سولڈ لوگ ہیں، بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں۔ ارے ہم سے اچھے تو 1400 سال پہلے کے عرب کے وہ جاہلی دور میں، دور جاہلیت کے وہ بدو تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ جاہل لوگ تھے،
جو اپنے بچیوں کو مارتے تھے مگر پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. بچیوں کو قتل کرنے کی پرمپرا، بیٹیوں کو مارنے کا رواج 1400 سال پہلے بھی تھا. ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں لڑکی پیدا ہونے کے بعد باپ بیچارہ پریشان ہو جاتا تھا، کیا کروں؟ اگر بیٹی کے بارے میں سماج کو پتا چلے گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، سماج مجھے تانا مارے گا، تو کیوں بیٹی کو پال رہا ہے. ایسے بھی قبیلے تھے. بہو لائیں گے، بیوی لائیں گے، مگر بیٹی پیدا ہوگی ان کے قبیلے میں بیٹی کو مار دیتے تھے. بیٹی کا باپ بننا یہ عیب تھا. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. بیٹی کے باپ کو پتا چلتا تھا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپایا کرتا تھا. وہ بیچارہ سوچ میں پڑ جاتا تھا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. کہ کیا کروں، اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج میں اپمانت ہونا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ یہ ہے اپنی بیٹی کو لے جا کے زمین میں گاڑ دوں، دفن کر دوں. وہ تو مٹی میں جا کر کے اپنی بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، مگر بیٹی کا جنم ہونے کے بعد ایسا کرتے تھے. آج کا پڑھا لکھا انسان، آج کا ترقی یافتہ انسان، آج کا سوسائٹی والا انسان کیا کرتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ لگا لیتا ہے بیٹی ہے، اور ڈاکٹر سے کہہ کر کے ایبارشن کروا لیتا ہے. کبھی موقع ملے نا تو یوٹیوب پر جا کر کے دیکھ لینا کہ ایبارشن کیسے ہوتا ہے. ارے عرب کے وہ جاہل لوگ بیٹی کو زمین میں گاڑتے تھے، بیٹی ایک بار تڑپتی تھی، ایک بار روتی تھی، اس کے بعد جب اس کی جان ختم ہو جاتی تھی بیٹی رونا بند کر دیتی تھی. مگر یہاں اس بچی کو جو بیچاری ابھی دنیا میں نہیں آئی ہے، ماں کے پیٹ میں 1 مہینے کا گربھ ہے، 2 مہینے کا گربھ ہے، 3 مہینے کی پریگننسی ہے، اس نے لے جا کے ڈاکٹر سے کہا ایبارشن کر دو. ڈاکٹر نے ایبارشن کیا، اور ویڈیو کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب ایبارشن ہوتا ہے اس بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مارا جاتا ہے. اس بچے کو، اس معصوم بچی کو جو ابھی ماں کے پیٹ میں ابھی پوری طریقے سے تیار بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی وہ تیار ہونے کے پروسیس میں ہے، اس کو ایبارشن کے ذریعے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کی باڈی کے، اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیا جاتا ہے. وارے انسان کتنا بڑا ظالم. تو کل بھی بیٹی کا قاتل تھا تو آج بھی بیٹی کا قاتل ہے. آج بھی بیٹیوں کو لوگ قتل کر دیتے ہیں. اور کیوں قتل کرتے ہیں؟ ہماری اور آپ کی وجہ سے. یہ سماج، یہ سوسائٹی جو اپنے آپ کو بڑی دیندار کہتی ہے، جو سال میں جلسے کراتی ہے، جو پروگرام کراتی ہے، جس کے چہرے پر لمبی داڑھی ہے، جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، اسی سماج میں جہیز چلتا ہے، اسی سماج میں بارات چلتی ہے، اسی سماج میں غریب کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے غریب بیٹی کا باپ لون لیتا ہے، زمین بیچتا ہے، جائیداد بیچتا ہے، پھر اپنی غریب لڑکی کی شادی کرتا ہے. اس غریب انسان جس کے پاس 3-4 بیٹیاں ہوں، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے سینے کا بوجھ سمجھتا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کا ذمہ دار پورا سماج ہے، پورا معاشرہ ہے.